उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। मोमिन खान मोमिन उर्दू के कादरुल कलाम शायर थे। इनकी शायरी फ़नी और जमालियाती एतबार से नुमाया अहमियत की हामिल है। मोमिन की शायरी की नुमाया सिफ़त इनकी जिद्दत अदा और नुदरत ख्याल है। आप पुराने ख्यालात को नए असलूब में पेश करने के माहिर थे। इसकी वजह से इनका इल्म व फजल और शेर व सुखन इनकी तबीयत की हम आहंगी है। आप खालिस तगज़्ज़ुल के शायर थे। हकीम मोमिन खान मोमिन का ताल्लुक एक कश्मीरी घराने से था। इनका असल नाम मोहम्मद मोमिन था। इनके दादा हकीम मदार खान शाह आलम के अहद में दिल्ली आए और शाही तबीबों में शामिल हो गए। मोमिन दिल्ली के कूचाए चीलां में 1801 में पैदा हुए। इनके दादा को बादशाह की तरफ से एक जागीर मिली थी जो नवाब फैज़ खान ने ज़ब्त करके 1000 रुपये सालाना पेंशन मुकर्रर कर दी थी। ये पेंशन इनके ख़ानदान में जारी रही। मोमिन खान का घराना बहुत मजहबी था। उन्होंने अरबी तालीम शाह अब्दुल कादिर दहलवी से हासिल की। जवानी में कदम रखते ही उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी और शाह नसीर से इस्लाह लेने लगे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी मश्क और जज्बात के रास्त बयां के तुफैल दिल्ली के शायरों में अपनी ख़ास जगह बना ली। माली लिहाज से वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। ख़ानदानी पेंशन 1000 रुपये सालाना ज़रूर थी, लेकिन वो पूरी नहीं मिलती थी, जिसका शिकवा उनके फ़ारसी खतूत में मिलता है। मोमिन खान की ज़िंदगी और शायरी पर दो चीज़ों ने बहुत गहरा असर डाला। एक इनकी रंगीन मिजाजी और दूसरी इनकी मजहबियत। लेकिन इनकी ज़िंदगी और शायरी पर माशके भी छाए रहे। मोहब्बत ज़िंदगी का तकाजा बनकर बार बार उनके दिलो दिमाग पर छाती रही। इनकी शायरी पढ़कर महसूस होता है कि शायर किसी ख्याली नहीं बल्कि एक जीती जागती महबूबा के इश्क में गिरफ्तार है। दिल्ली का हुस्न परवर शहर, उस पर मोमिन की रंगीन मिजाजी, खुद खूबसूरत और खुश लिबास। नतीजा ये था कि उन्होंने बहुत से शिकार पकड़े और ख़ुद कम शिकार हुए। मोमिन ने उर्दू शायरी को खूबसूरत गज़लों का सरमाया दिया। इनकी ज़बान नहायत साफ़, रवां, सुथरी है। गज़लों में इनके ख़यालात नहायत नाज़ुक और मज़ामीन आला हैं। अलगर्ज़ मोमिन तगज़्ज़ुल और आशफाना रंग का इमाम है। जैसे कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और है दोस्ती तो जानिब दुश्मन न देखना, है दोस्ती तो जानिब दुश्मन न देखना, जादू भरा हुआ है तुम्हारी निगाह में। मोमिन नहायत सादा ज़बान में बड़े मौसर और दिल में उतर जाने वाले अशार कहते थे, जैसा कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और एक और शेर के, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। मोमिन खान मोमिन ने दो राज़कार मुहावरों और रियायत लफ्ज़ी की बिना पर
نازک خیالی کے بڑے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ یہ جوہر ان کی غزلوں میں بے حد نمایاں ہے اور وہ اس فن میں خاص انداز کے مالک تھے، جیسا کہ شعلۂ دل کو ناز تابش ہے، اپنا جلوہ ذرا دکھا جانا، اور ایک اور کہ کیا تم نے قتل جہاں ایک نظر میں، کسی نے نہ دیکھا تماشا کسی کا۔ مومن محاورے کو اپنے اشعار میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ قاری اش اش کر اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سے اشعار اور مصرے زبانیں زد خاص و عام ہیں اور روزمرہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، اور ایک اور کہ کل جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ عشق و محبت مومن کی شاعری کی خاص پہچان ہے، جیسا کہ مجلس میں میرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ، بدنامی عاشق کا اعزاز تو دیکھو، یا پھر دیکھے ہے چاندنی وہ زمیں پر نہ گر پڑے، اے چرخ اپنے طومۂ کامل کو تھامنا۔ مومن اپنے تخلص کو اس طرح اور اس رنگ میں استعمال کرتے ہیں کہ اکثر جگہ شعر کا مفہوم نکھر جاتا ہے، جیسا کہ عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، اور یا پھر ہائے صنم لب پہ کیوں، خیر ہے مومن تمہیں کیا ہو گیا۔ مومن نے 2 شادیاں کی، پہلی بیوی سے ان کی نہیں بنی، پھر دوسری شادی خواجہ میر درد کے خاندان میں خواجہ محمد نصیر کی بیٹی سے ہوئی۔ موت سے کچھ عرصہ پہلے وہ عشق بازی سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ 1851 میں وہ کوٹھے سے گر کر بری طرح زخمی ہو گئے اور 5 ماہ بعد 14 مئی 1852 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس ویڈیو کی تیاری میں حیدرآباد دکن میں مقیم ہمارے دوست سید نوید جعفری کی پیشکش ہے اور یہ انہوں نے ترتیب دیا ہے، اور اب ہم آپ کو ان کے چند منتخب شعر بھی سناتے ہیں۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اور جی کیا جانے کیا لکھا تھا اسے اضطراب میں، قاصد کی لاش آئی ہے خط کے جواب میں، تھی وصل میں بھی فکر جدائی تمام شب، وہ آئے تو بھی نیند نہ آئی تمام شب، چل دیے سوئے حرم کوئے بتاں سے مومن، جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا، اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا۔ اور یہ کہ ہنس ہنس کے وہ مجھ سے ہی میرے قتل کی باتیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ گویا نہ کریں گے۔ اور ایک اور شعر ہے کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، بہر عیادت آئے وہ لیکن قضا کے ساتھ، دم ہی نکل گیا میرا آواز پا کے ساتھ، اتنی کدورت عشق میں حیران ہوں کیا کہوں، دریا میں ہے سراب کہ دریا سراب میں، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، ہے کس کا انتظار کہ خواب عدم سے بھی
ہر بار چونک پڑتے ہیں آواز پاک کے ساتھ. تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے, ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجرا ہوں گے. حشر میں پاس کیوں دم فریاد آ گیا, رحم اس نے کب کیا تھا کہ اب یاد آ گیا. ہو گئے نام بتاں سنتے ہی مومن بے قرار, ہم نہ کہتے تھے کہ حضرت پارسا کہنے کو ہیں. کل تم جو بزم غیر میں آنکھیں چرا گئے, کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے. اعجاز جان دہی ہے ہمارے کلام کو, زندہ کیا ہے ہم نے مسیحا کے نام کو. سوز غم سے اشک کا ایک ایک قطرہ جل گیا, آگ پانی میں لگی ایسی کہ دریا جل گیا. مومن میں اپنے نالوں کے صدقے کے کہتے ہیں, اس کو بھی آج نیند نہ آئے تمام شب. گو کہ ہم صفحہ ہستی پہ تھے ایک حرف غلط, گو کہ ہم صفحہ ہستی پہ تھے ایک حرف غلط, لیکن اٹھے بھی تو ایک نقش نقش بٹھا کر اٹھے. اب شور ہے مثال جو دی اس خرام کو, یوں کون جانتا تھا قیامت کے نام کو. مومن خان مومن کی محبوباؤں میں سے صرف ایک کا نام معلوم ہو سکا, یہ تھی امت الفاطمہ, جن کا تخلص صاحب جی تھا. مصطفیٰ یورپ کی پیشہ ور طوائف تھی جو علاج کے لیے دلی آئی تھی. مومن حکیم تھے لیکن ان کی نبض دیکھتے ہی خود ان کے بیمار ہو گئے. متعدد معاشقے مومن کے مزاج کے تلون کا بھی پتہ دیتے ہیں. مومن نے حصول زر کے لیے قصیدے نہیں لکھے, ان کے کل 9 قصیدے ہیں جن میں سے 7 مذہبی ہیں. ایک قصیدہ انہوں نے راجہ پٹیالہ کی شان میں لکھا اور دوسرا قصیدہ نواب